نوازتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ذات تمہیں انشاءاللہ قیامت کے دن جمع فرمائے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کے علاوہ کس کی سچی بات ہے۔ اس آیہ کریمہ میں قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اچھی اور بری سفارش کے بارے میں پڑھا، پھر سلام کے بارے میں اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اچھی سفارش کرو گے تو اس کا حصہ تمہیں بھی ملے گا، بری سفارش کرو گے تو اس کا حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ نیکی پر سفارش کرو گے تو جزا ملے گی، برائی پر سفارش کرو گے تو سزا ملے گی۔ آگے فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اچھے انداز میں جواب دو۔ آخر پہ فرمایا تھا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر شے پر حساب لینے والا ہے۔ ان دونوں معاملات پر الگ سے اللہ نے حساب کا ذکر فرمایا، کیونکہ ہمارے ہاں سلام کو ایک معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے۔ کوئی سلام کرے تو جواب نہ دینا لوگ اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سلام نہ تو ہمارا خاندان کا رسم و رواج ہے، سلام نہ تو ہماری دشمنی کی کوئی جزا ہے یا سزا ہے، سلام نہ تو کسی معاشرے کا اصول ہے، سلام نہ تو کسی کے اپنے باپ کی جاگیر ہے، سلام اسلام کی پہچان ہے۔ یہ دشمن کرے تو بھی جواب دیں، سجن کرے تو بھی جواب دیں، لیکن ہم دشمن تو کیا اپنے ہی جب سلام کرے تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو ہمارے اندر اسلام والی کون سی بات رہی؟ یار ایک دشمنی اور انا میں آ کر ہم اپنی پہچان ہی ضائع کر لیں۔ اس نے مجھے سلام کیا ہے تو کیا کیوں ہے جب میں نے اس کے ساتھ سب کچھ ختم کیا ہے؟ ہم ایک معمولی سی اپنی رنجش کی بنا پر اپنی پہچان کو بند کر دیتے ہیں۔ سلام کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اتنے سخت دشمن ہو گئے کہ سلام بھی نہیں کرو جی اس سے، چونکہ اس نے یہ بات کی تو کی کیوں ہے؟ اور سلام ہماری دشمنی نہیں ہے، سلام کرنے سے ہماری شان کم نہیں ہوتی، سلام سے تو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے یار۔ سلامتی کی تو دعا دشمن کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر ہے، سلام اپنی جگہ پر ہے۔ ہم اپنی انا کا مسئلہ لے کر سلام نہیں کرتے یا جواب نہیں دیتے، کوئی کر دے تو ہم چہرہ پھیرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو معمولی مت سمجھنا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، ہم نے اس پر بھی تم سے حساب لینا ہے قیامت کے دن۔ تم نے سلام کیا تو کیوں نہیں کیا، تم نے جواب نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا۔ ہماری تلخ کلامیاں، ہماری لڑائیاں جھگڑے یہ اب الگ چیز ہے، سلام و جواب ایک الگ چیز ہے۔ ہماری لڑائیاں جھگڑے یہ دنیا کے رہ جائیں گے، اور سلام کا تعلق دنیا اور آخرت سے بھی ہے۔ وہ ہم اپنی آخرت خراب ہر مقام پہ کر رہے ہیں، دنیا کو کوئی موقع ہم ضائع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے ہم اپنی آخرت خراب نہ کر رہے۔ آج معمولی سی تلخ کلامی پر سلام ختم کرنے والوں سے میرا یہی سلام ہے، قیامت کے دن یہی سوال خلا کے عالم جب آپ سے فرمائے گا تو کیا جواب آپ کے پاس ہوگا؟ اور ساتھ میں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے علاوہ عبادت کوئی نہیں ہو سکتی، اور لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا، لام تاکید کا لگایا ہے، ضرور تمہیں جمع فرمائے گا، شک نہ، لا ریب فیہ بھی پھر کہہ دیا، لا الگ ہے، یجمعنکم میں لا تاکید کا الگ ہے، الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ آگے الگ ہے، لا بھی تاکید کا ہے، لا ریب فیہ بھی تاکید کا ہے، یعنی کہ یہاں کسی کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی جی، یہ تو لگ پتہ جائے گا، تو لگ پتہ جائے گا مرنے کے بعد، بڑے دھڑلے کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ مریں گے تو دیکھی جائے گا، لگ جمن جائے گی۔ مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مرنا کوئی آسان کام نہیں میرے بھائیوں، قبر میں جانا کوئی آسان کام نہیں، اسی کے لیے آسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زندگی گزارو تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا. جب آپ کا وقت وصال آنے لگا تو آپ کی زوجہ حیات نے جب کہا ہے افسوس، یہ الفاظ زبان سے نکالے تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم یہاں سے نکلیں گے تو سامنے ہمیں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. وہ عاشق لوگ ہیں، وہ دیوانے لوگ ہیں، ان کی موت اچھی ہے، ان کی زندگی بھی اچھی ہے. نہ ہماری زندگی کسی کام کی ہے نہ ہماری موت، کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے رخ پھیرا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا ہوا ہے. ہم جب اپنی زندگی کو پورے کے پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملائیں گے تو ہماری زندگی بھی حسین ہوگی، ہماری آخرت بھی حسین ہوگی. لہٰذا خدا را دنیا کی معمولی تلخ کلامیوں پر اپنی آخرت کو قربان مت کریں، اپنے نبی کی تعلیم کو قربان مت کریں، اپنی اسلامی پہچان کو آپ ترک مت کریں. سلام کرنے میں یار کیا حرج ہے، ہم اپنا چہرہ پھیرتے ہیں. اللہ فرمایا اگر نہ کرو صاحب، آنا تو پھر میرے پاس ہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، اور میں تمہیں جمع بھی کروں گا اور میرے لیے یہ مشکل بھی نہیں ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، پھر میں تم سے حساب لوں گا کہ تم نے کس کس بات پر ہمیں ٹھکرایا اور کس کس بات پر میرے قرآن سے مکھ موڑا اور کس کس بات پر تو نے میرے نبی کی تعلیم سے مکھ موڑا اور کس کس بات پر تم نے ہمیں نظر انداز کیا. یہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں پل پل کا پتہ چل جائے گا. لہٰذا آج غرور کا لبادہ پھینک دیں، آج تکبر کی چادر سے باہر آ جائیں، عاجزی اور انکساری کی زندگی اپنا لیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیں تاکہ آپ کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں. واللہ وہاں کل قیامت کے دن آپ کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہوگا. کس میں جسارت ہوتی ہے؟ آج ہم جب گرفتار نہیں ہوتے کسی ایس ایچ او کے سامنے تو ہم بڑا کہتے ہیں کبھی ہوا تو میں یہ جواب دوں گا. دنیا کے ایس ایچ او کے سامنے ہمارے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں اب کیا جواب دیں. ہم عدالت میں دنیا کے جج کے سامنے بیٹھ کر کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ ہمیں آتا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے قدم اس قدر کانپ رہے ہوتے ہیں، روب طاری ہوتا ہے. یہ عدالت کا روب ہے، جج کا روب نہیں، عدالت کا روب ہے. عدالت کا ایک روب ہوتا ہے، ایک منصب کا روب ہوتا ہے، چاہے آگے وہ اس منصب کو حلال طریقے سے نبھائے چاہے حرام سے نبھائے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا، لیکن ایک منصبی روب ہوتا ہے. عدالت کا ایک منصبی روب ہے، ایس ایچ او کا ایک منصبی روب ہے. اس کے سامنے ہمارا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ کی عدالت کے اوپر تو بڑی عدالت بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے اوپر تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے. کوئی آج ہم دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں کھڑے ہوں تو ہمیں جواب نہ آئے، آج ہم دنیا کے چھوٹے سے ایس ایچ او کے پاس جائیں تو اس کے پاس ہمیں جواب نہیں آئے گا، تو قبر میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا تب ہم سے جواب کیسے بن پائے گا؟ تب جب حشر کے میدان میں مصطفیٰ کی ذات موجود ہوگی، اللہ کے عالم کی ذات موجود ہوگی، جب اتنی عوام کا مجمع ہوگا. آج 10 افراد آپ کے سامنے ہوں، آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ 10 کو دیکھتے ہیں، اب ان کے سامنے مجھ سے کیسا سوال ہو گیا، ان کے سامنے میں کیسا جواب دوں، ان کے سامنے میری عزت نیلام ہو جائے گی، ان کے سامنے میری عزت سے پردہ ہٹ جائے گا، ان کے سامنے میں ننگا ہو کے رہ جاؤں گا. ارے آج دنیا کے 10 افراد کے سامنے ہمیں عزت کے سوال ہے، ہمیں عزت کی لاج ہے، ان کے سامنے ہم پسند نہیں کرتے ہم سے کوئی سوال کیا جائے. اور اگر وہاں 10 نہیں ہوں گے، 1000 نہیں ہوں گے، بابا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری افراد ہوں گے، ساری انسانیت ہوگی، ان کی تو کوئی گنتی بھی نہیں ہوگی جن کے سامنے تم سے سوال کیا جائے گا. پھر تیری عزت کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا نہیں ہم نے کہ آج 10 افراد کے سامنے ہم جواب نہیں دیتے کہ ہماری عزت چاہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ بچا لے یہاں سے. تو کل کیا ہوگا جب اتنے بڑے محشر کے میدان میں اتنی تعداد کے سامنے سوال کیا جائے گا؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. ہاں بندے بتا پھر تو نے کیوں نہیں سلام کیا، ہاں بندے بتا تو نے پھر کیوں کسی بات سے منہ موڑ کر جواب نہیں دیا سلام کا؟ سلام تو تیرے اسلام کی پہچان تھی. کیا تو نے لڑائی اسلام سے بھی کر لی؟ کیا تو نے لڑائی سلام سے بھی کر لی تھی؟ لہٰذا میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فٹافٹ آ کر اسلام کو ختم نہ کریں. ہم ایک لفظ بولتے ہیں جا تیرے سے مرنا جینا ختم، اور ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نہ تو میرے منہ تے آنا تو نہ میرے جنازے تے آنا. کو ہوندا کون ہے جنازے تو روکن والا؟ جنازے کی تعلیم قرآن نے دی ہے، صاحب قرآن نے دی ہے، اللہ کے عالم نے دی ہے کہ تم جنازہ پڑھو، اور تو اتنا سپروائزر آ گیا تو آ کر رب کی اور مصطفیٰ کی تعلیم کو توڑ کر کہتا ہے خبردار میرے باپ کے جنازے پہ نہ آنا.
کیوں؟ کس نے اختیار دیا تمہیں جنازے سے کسی کو نکالنے کا؟ وہ نہ آئے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم کسی کو جنازے سے روک سکتے ہیں؟ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم جنازہ پڑھو مسلمان کا، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں تیرا میرا جینا مرنا ختم، بڑا فٹافٹ میرے نبی نے فرمایا جو تعلق توڑ دے اس کا مجھ کے کوئی تعلق نہیں، جو تعلقات کو توڑ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہم جب شفیع اور مذنبین کے سامنے حضور ہماری شفاعت کرتے تو کیا میرے نبی تب نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن تو مجھ سے تعلق توڑتا رہے، اب کون سا رہ گیا جو جوڑنے آیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان سے اپنا تعلق جوڑ لیں، آج اپنے نبی سے جڑ جائیں اور یہ تعلقات توڑنا ختم کر دیں، محبت کو رواج دینا شروع کریں الفت اور چاہت کے ساتھ۔ یہ چند دن کی زندگی ہے میرے بھائی، یہ دھوکہ شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہماری اتنی زندگی ہے ہم وہ کر دیں گے، نہ، پتہ نہیں کب ہماری سانس ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے جوانوں کو صبح صحیح سلامت نکلتے دیکھا اور ایک پل کے اندر مٹی کے ڈھیر میں جاتے دیکھا اور وہ سلامت نہیں رہ سکے۔ ہر آن آخر موت ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ ہاں جی، یہ سب باغیچے چھوڑ کالی زمین اندر سمانا ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ ہماری انا، ہمارا لڑائی، ہمارا جھگڑا، ہمارا منصب، ہمارا وقار ختم، مٹی میں مل جائے گا۔ بس انسان کی اچھی عادتیں رہ جائیں گی، اس کا اچھا عمل رہ جائے گا، اس کی نیک پہچان رہ جائے گی۔ اگر وہ سب کو کرتا ہوگا نا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرنے کے بعد ہر کوئی اس کی قبر پہ جا کہے گا ہم کو سلام کرنے والے آج قبر پہ ہم تجھے سلام کرنے آئے۔ تو یہی انسان کی کامیابی ہے۔ آج سلام کسی سے مت توڑیں، کل مرنے کے بعد تمہارے سلام ختم کر دے گی دنیا۔ پھر ہم کیا، مرنے والے کو تنکے کا سہارا، کیا کہتے ہیں، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔ میں بات ختم کروں، ایک بزرگ تھے قبر کے اندر اپنی منزل پر پڑھ رہے تھے، پڑھا تھا میں نے کہیں پہ، اندر وہ اپنی پڑھائی کر رہے تھے، اوپر سے گزرنے والے وہ بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، کہ اللہ کا بندہ قبر میں پڑھ رہا ہے، کہا سبحان اللہ۔ اندر والے نے مخاطب کیا کہ اے بندے خدا یہ میرا سارا پڑھا تو لے لے، سبحان اللہ مجھے دے دے۔ میں کہا یہ کیسا ہوا بھائی، اندر کا سارا پڑھا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پڑھنا فائدہ نہیں دے رہا، دل کو سکون تو ہے لیکن پڑھنے کا فائدہ نہیں، پر تیری سبحان اللہ پر جو 10 نیکیاں تجھے مل رہی ہیں نا وہ مجھے دے دے، میرا پڑھا سارا تو لے، کیونکہ اب مجھے نیکیاں نہیں مل رہی، بس ایک قرار مل رہا ہے، تیرے سبحان اللہ پہ 10 نیکیاں وہ میرے کام آ جائیں گی، میرا پڑھا دل کو سکون تو دے رہا ہے۔ آج ہم سبحان اللہ الحمدللہ سے غافل ہیں، مرنے کے بعد قبر میں ہمیں تڑپ ہوگی، کاش کو میری قبر پہ آ کر سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، قرآن کی تلاوت کر دے تاکہ ہماری قبر ٹھنڈی اور روشن ہو جائے۔ آج تعلق توڑنے سے پہلے سب کچھ ختم کرنے پیسے یاد سمجھ لینا، یاد رکھ لینا، سوچ لینا، کل مرنے کے بعد اگر تمہاری قبر پہ کوئی نہیں آیا تو تم سبحان اللہ کی تڑپ کہاں سے پوری کرواؤ گے؟ لہٰذا آج تعلق جوڑ کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آ کے کوئی سلوٹ کرے۔ داتا علی اجویری کو بلانا نہیں پڑتا، بابا فرید الدین گنج شکر کو بلانا نہیں پڑتا، حضرت امام علی مقام امام حسین کو بلانا نہیں پڑتا۔ آج مولا کائنات کا ولادت کا دن ہے، آپ کو اپنے روزے پہ کسی کو دعوت دینے کے لیے بھیجا نہیں جاتا، یا آپ کا کوئی بیٹا نہیں کہتا ہے آؤ بھائی مولا کائنات کا دروازے پہ، سارے زمانہ جھک جھک کے جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کے دین کو سلام عقیدت پیش کیا ہوا ہے اور زندگی حسین گزاری ہوئی، آج سارا زمانہ سمٹ کے ان کے روزے پہ جا رہا ہے، اور یہی اصل کامیابی